بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 6 منصوبات کے بارے میں پڑھا کہ کس وجہ سے اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی 6 وجوہات پڑھیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 3 وجوہات مزید پڑھیں گے اور یہ ہمارا آج کا آخری سبق ہوگا۔ تو اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں حال۔ حال کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ نئے نہیں پرانے ہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس چینل کو آگے شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ اور اسی طرح آج ہم پڑھتے ہیں حال کے بارے میں کہ جو حال ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر نصب آتا ہے، زبر آتی ہے۔ یہ ہے اس کی وجہ۔ حال ہوتا کیا ہے؟ وہ منصوب اسم جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرے، اس کو حال کہتے ہیں۔ جی، تو حال کی تعریف ہم نے پڑھ لی، اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جال ولد ضاحکن، اب اس میں دیکھیں ہم نے تعریف کیا پڑھی ہے کہ وہ منصوب اسم جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے۔ پہلی مثال میں فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے، جال ولد ضاحکن، آیا بچہ اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا۔ اب یہاں پر حالت بیان ہو رہی ہے بچے کی جو آنے والا ہے، اور آنے والا کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور اس کی دوسری نشانی ہمیں لفظوں سے بھی پتہ چل رہا ہے، اعرابی حالت سے بھی، کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس وجہ سے الولد مرفوع ہے اور یہ فاعل ہے۔ اس فاعل کی جو حالت ہے وہ ہے ضاحکن، اور اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ یہ ہے جی 7ویں وجہ کہ اسم منصوب کیوں ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، وجدت الطفل خائفا، میں نے دیکھا بچے کو کہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ یہ مفعول کی حالت ہے، یعنی کہ میں نے دیکھا بچے کو، جس کو دیکھا وہ مفعول بن گیا۔ اب اس مفعول کی کیا حالت تھی؟ وہ ڈرا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ آگے ہے کلمت زیدن راکبینا، میں نے کلام کیا زید سے راکبینا، اس حالت میں کہ ہم دونوں جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے سواری کے۔ تو فاعل اور مفعول دونوں، یہ دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے حال کیا بن رہا ہے؟ راکبینا، اور ذوالحال کیا ہے؟ زیدن اور انا، آئی، میں۔ ٹھیک ہے جی، جس کا حال بیان کیا جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ اوپر کی تینوں مثالوں میں الولد ذوالحال ہے، الطفل ذوالحال ہے، اور اسی طرح کلمت میں انا ضمیر اور زیدن یہ دونوں حال ہیں۔ اور حال عموماً نکرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حال ضاحکن دیکھیں نکرہ ہے، نکرہ کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے آخر پر تنوین آتی ہے، یہ بڑی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ذوالحال عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ الولد معرفہ کی کیا نشانی؟ الف لام معرفے والا وہ آ گیا اس کے شروع میں، الطفلہ میں شروع میں آ گیا، کلمت میں دیکھیں آئی جو ہے میں، یہ ہمیشہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ معرفہ ہوتی ہیں، اور ذوالحال معرفہ۔ ٹھیک ہے، حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی مثال یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ ڈھونڈیں تو۔ 7واں حال ہی ہے ابھی، اور اس کی حال کی قرآنی مثالیں اب آپ کو میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے جو مثالیں ہیں یہ۔ ادخلوا الباب سجدا، تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن، اس حال میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو، یہ حال ہے سجدن، اور اس میں جو یو ہے یعنی کہ تم، یہ ذوالحال ہے۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو حال ہے وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں مثال میں آپ دیکھیں کہ یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس حال میں؟ کہ وہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ یہ 2 مثالیں جو ہے وہ ہیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ حال بن رہے ہیں جی۔ نیکسٹ دیکھیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے۔ یہاں پر بھی یہ جو ہے وہ مفعول کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ بھی حال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں تمیز دیکھیں، تمیز کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ تمیز ہوتی ہے جو ہم آداب کے لحاظ سے کرتے ہیں، ایک گرامیٹیکلی تمیز ہوتی ہے، یہ گرامیٹیکلی تمیز ہے، وہ تمیز نہیں جو ہم آداب کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو جملے یا اسم میں ابہام کو دور کرتا ہے۔
اب ابہام کس چیز کا نام ہے؟ ابہام ہوتے کوئی ایسی چیز جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، اس کی یہ وضاحت کرتا ہے، ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، مبہم ہو، ٹھیک ہے جی۔ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اب اس مثال میں ایک تمیز ہے، کون سی ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ اے میرے باپ بے شک میں نے دیکھا کہ 11 کوکبن ستارے، کیا چیز کو دیکھا؟ یعنی کہ وہ اسم منصوب جو جملے یا اسم ابہام کو دور کر دے۔ اب ہمیں ٹینشن تھی کہ کیا چیز دیکھی 11، اب کوکبن نے اس کی وضاحت کی، اس لیے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو کرے گا عمل مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی، یرہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب اس جملے میں بات نامکمل ہے، کیونکہ کون سا عمل کرے گا کہ جس کو وہ دیکھ لے گا؟ خیرن نے آ کے وضاحت کی کہ یہ بھلائی کا عمل کرے گا۔ اب خیرن جو ہے یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسم منصوب کیوں ہوتا ہے، اس کی آج 8ویں وجہ ہم نے پڑھی ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ آگ جو ہے جہنم کی وہ اشد حرا، بہت زیادہ گرم ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اس میں تمیز جو ہے وہ حرا بن رہی ہے۔ آگے واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میرا بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصاحت والا ہے۔ کس چیز میں؟ لسانن، بولنے میں، زبان دانی میں، بات کرنے میں، اس کی زبان پر عبور بڑا ہے۔ لسانن آگے وضاحت کر رہی کہ وہ کس چیز میں وضاحت اس کی فصاحت ہے، ٹھیک ہے جی، شعر و شاعری میں ہے یا خطاب میں ہے۔ تو لسانن نے آ کے اس بات کو جو ہے وہ کنفائن کیا، اس کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ خاص کیا کہ وہ لسانن، زبان کے اندر، زبان دانی کے اندر وہ ادبی بندہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ 9واں اور آخری آج کی ویڈیو کی جو وجہ ہے کہ اسم منصوب کیوں ہوتا ہے وہ ہے مستثنا، وہ منصوب اسم جو الا یا استثناء کے کلمات کے بعد ذکر کیا جائے، غیرہ، سوا، عدا، حاشا، خلا وغیرہ، یہ جو کلمات ہیں یہ استثنائی کلمات ہیں، الا کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تاکہ اسے ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے۔ کیسے؟ یہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھ آئے گا۔ جال قوم الا زیدن، آئی قوم الا زیدن، مگر زید نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ساری قوم آئی لیکن زید کو خارج کرنا تھا کہ زید نہیں آیا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الا لگایا درمیان میں، الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنا ہو گیا، زیدن کو استثناء حاصل ہو گیا الا لگانے کی وجہ سے، اور ہم نے اس کو کس چیز سے نکالا، کس چیز سے خارج کیا؟ قوم سے۔ اب قوم جو ہے وہ مستثنا منہ ہو جائے گا کہ اس سے ہم نے زید کو نکالا۔ زید کیا ہے؟ زید مستثنا ہے، قوم مستثنا منہ ہے۔ آگے فسجدوا الا ابلیس، دوسری مثال بہت مشہور ترین آیت ہے، بچے کو یہ آیت یاد ہوتی ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کے اوپر زبر کیوں آتی ہے یہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ مستثنا بن رہا ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کو ہم نے استثناء دینا تھا، نکالنا تھا اس سے، ہم نے لے کے الا، اور الا کے بعد ابلیس آیا تو ابلیس کے اوپر جو زبر اس وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ مستثنا بن رہا ہے، اور مستثنا منہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ اگلی مثال فشاربوا منہ الا قلیلا، بس انہوں نے پیا اس میں سے مگر تھوڑا سا، قلیلہ جو ہے یہ مستثنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی الا وجہہ، مگر اس کی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہلاک نہیں ہوگی، اس کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اب وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہاں پر استثناء ہے، الا کے علاوہ غیر، سوا، عدا، خلا بھی مستثنا کے لیے استعمال ہو، حرف استثناء کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ الا بھی آ سکتا ہے، غیرو بھی آ سکتا ہے، سوا بھی آ سکتا ہے، حکم ایک ہی ہوگا، یعنی کہ الا، غیرو، سوا، عدا، خلا کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے اوپر زبر آئے گی، نصب آئے گی اور وہ منصوب ہوگا۔ یہ ہے وجہ اسم کے منصوب ہونے کی 9ویں وجہ، یہ ہم نے بیان کی۔ ہم نے ٹوٹل 9 وجوہات بیان کی اسم کے منصوب ہونے کی، جس میں مفعول آئے ہیں، مفعول 5، اور اسی طرح ہم نے تمیز، حال، اور اسی طرح اور بھی چیزیں مستثنا وغیرہ ہم نے اس سبق میں بیان کیا۔ آپ ہماری دونوں ویڈیوز کو لازمی دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا سیکھا اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔